اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احساس کرنا، محسوس کرنا، کیا ہوتا ہے یہ احساس کرنا؟ کسی بات کی حقیقت کو سمجھنا، کسی کام کے اصل سے واقفیت ہو جانا، کسی کے لہجے سے اس کے ارادے پا لینا۔ عام طور پہ ہم اکثر کہتے سنتے ہیں، کیا تمہیں احساس نہیں کہ میں کتنا خوش ہوں؟ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ تمہارے گھر والے کتنے پریشان ہیں؟ کیا تمہیں میری خوشی نظر نہیں آ رہی؟ اب یہاں ذرا سوچئے کہ نظر آنے والی شے خوشی، یہ خوشی تو نہیں ہوتی جو نظر آئے۔ خوشی تو محسوس ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساس کو محسوس کر کے بتایا جاتا ہے کہ آج آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا بنا کسی کے بتائے کہ وہ خوش ہے یا اداس ہے؟ ظاہر ہے کسی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر، اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اس وقت خوش ہے یا رنجیدہ، کیونکہ احساس کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور یہ زبان وہی سمجھ سکتے ہیں جو احساس رکھتے ہیں، احساس کا شعور رکھتے ہیں۔ اب اس جیسے انسان کا ایک اپوزٹ انسان، ایک متبادل انسان بھی ہے، جسے کہا جاتا ہے بے حس، بنا احساس کے، بنا کسی بات کی اہمیت کو یا اس کی اصل کو محسوس نہ کر سکنے والا انسان، باطن سے اندھا، گونگا، بہرا انسان، یعنی اندر سے مردہ انسان۔ جسم ظاہر کا تو لگتا ہے کہ حرکت میں ہے، مگر باطن سے ختم ہو چکا ہو، محض ایک جانور کا وجود، کھانے پینے سے غرض، دنیا کے تماشوں سے غرض، جس کے لیے دنیا ہی سب حقیقت ہو، جسے آخرت کا، دین کا کوئی احساس باقی نہ ہو، تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق بات بول سکتے ہیں، حس ہی نہیں رکھتے احساس کی کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ جو بھی عمل کر سکتے ہیں وہ باطل ہی باطل ہو۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں، وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ اور جو شے یہ نہیں پا سکتے یہ بے حس لوگ، وہ ہے احساس کی زبان۔ ان کے دل حقیقت کے احساس سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسی شے کی اہمیت ہوتی ہے جو ٹھوس شکل میں ہو، جو نظر آئے۔ یہ لوگ اپنے دلوں سے بھی مردہ ہیں، جن کے پاس احساس کی زبان نہیں۔ اب جن کے پاس احساس نہیں، محسوس کرنے کی قوت ہی نہیں، تو سب سے پہلے ایسے لوگ عاری ہوتے ہیں اپنی روح سے، ہر جذبات سے، اپنی ہی روح کو محسوس نہیں کر پاتے، جبکہ قرآن پاک، اس کے الہامی الفاظ، ایک ایک حرف روح کا علم ہے، جو روح کی آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، روح کے کانوں سے سنا جاتا ہے، اور روح کے دل سے سمجھا جاتا ہے، اور روح میں اترتا ہے۔ اترتا کیسے ہے؟ اس احساس کی زبان سے، محسوس کی زبان سے۔ احساس بھی جسم رکھتا ہے، محسوس کا بھی وجود ہے، احساس موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں ڈر محسوس ہوتا ہے،
کیونکہ ڈر موجود ہوتا ہے کسی شے کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں۔ خوشی کا لباس اس کا محسوس کرنا ہے، کیونکہ خوشی موجود ہوتی ہے کسی انعام کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں یا کسی شے کی شکل میں۔ تو ہر احساس کا ایک لباس ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ رب پاک کے ہونے کا احساس اگر ہو تو اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے قول و فعل رب پاک کے حکم کے مطابق واقع ہونے لگتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ جو جھٹلاتے نہیں رب پاک کی آیتوں کو، جو آیت کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں، وہ رب پاک کے فضل میں، رب پاک کے کرم میں، رب پاک کی رحمت میں اپنے احساس کی سچائی سے حقیقت کی قربت پاتے ہیں، درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ، قدم بقدم منزل مقصود کی جانب بڑھتے جاتے ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔